الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. اس سورہ کا نام ہے سورہ تکویر. تکویر کے معنی ہوتا ہے لپیٹنا. جس طرح چٹائی کو لپیٹ دیا جاتا ہے اس کے لیے تکویر کا لفظ استعمال کیا گیا. جب قیامت قائم ہوگی تو اس کے پہلے مرحلہ میں نفخ اولا کے موقع پر سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. اسی مناسبت سے اسی لفظ کورت سے تکویر ہے اور اس سورہ کا نام رکھا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے ابتدائی اور شروعاتی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے قیامت کے دن کا قائم ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید سے متعلق یہ عقیدہ راسخ کرانا کہ ہو بہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا ہے. تو جو انسان قرآن مجید سے متعلق شک و شبہ کا اظہار کرتا ہے ایسے منکرین رسالت کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا اس سورہ کا خاص اور مرکزی مضمون ہے. اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. سورج سے زمین کا زبردست رشتہ ہے. زمین کے نظام کو قائم و دائم رہنے میں سورج بڑا ہی معاون ثابت ہوتا ہے. آج کے سائنسی ایجادات و اکتشافات بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. جب سورج ہی لپیٹ دیا جائے گا تو زمین کی حیثیت بھی دیگر گوں ہو جائے گی. سورج کے لپیٹے جانے کا مطلب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا. جو اس کی جگمگاہٹ ہے، جو اس کی روشنی اور اس کی ضیاء پاش کرنیں ہیں جس سے دنیا والوں کو روشنی فراہم ہوتی ہے، وہ سورج ہی لپیٹ دیا جائے گا، اس کی روشنی سلب کر دی جائے گی. بلکہ فتح الباری کے بیان کے مطابق بعض روایت میں یہ ہے کہ سورج کو لپیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ رحم فرمائے. سورج جتنی گرمی حاصل کرتا ہے اس گرمی کا مخزن جہنم ہے. تو اس جہنم کی گرمی کو سورج کشید کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، پھر وہاں سے گرمی کا نزول ہوتا ہے تو دنیا کے لوگ حیران و پریشان ہوتے ہیں. صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شدت الحر من فیہ جہنم، جو گرمی کی شدت و سختی ہے وہ جہنم کے ساتھ چھوڑنے کے نتیجے. اس لیے بطور خاص گرمی کے زمانے میں کہا گیا ابردو بالظہر، ظہر کی نماز ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھو. ٹھنڈا کر کے مطلب یہ نہیں کہ سر پڑھ لیجئے. ٹھنڈا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ دور دور سے مسجد پہنچتے ہیں. آج تو شہر میں پتہ نہیں چلتا، لیکن دیہات میں دور دور سے مسجد لوگ پہنچتے تھے تو دھوپ کی شدت و تمادت سے وہ انسان بے تاب اور بے چین ہو سکتا تھا
تو کہا اتنا ٹھنڈا کرو کہ مکان کا سایہ کچھ ہو جائے اور مکان کا سایہ پکڑ کے آدمی مسجد تک چلا جائے۔ اسی کو فرمایا ابردو بالظہر، ظہر کی نماز میں ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس چھوڑنے کے نتیجے میں۔ تو سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قیامت میں جو ایک آئے گا، نفخہ اولا ہوگا، جو پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ اس وقت میں سورج کی کیفیت یہ ہوگی، اسے بوریا میں لپیٹ کے کسی کنارے میں ڈال دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ ستارے بھی جھلملا رہے ہیں، جگمگا رہے ہیں، جنہ بھدنا ہو رہا ہے، کبھی روشنی ہو رہی ہے، کبھی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، کبھی روشنی ہو رہی ہے، کبھی مدھم پڑ جا رہی ہے۔ اس ستارے کا بھی انسانی زندگی پر بڑے اثرات ہیں۔ ان ستاروں سے راستے معلوم کیے جاتے ہیں، اور چاند کے ذریعے سے جو جوار بھاٹا سمندروں میں آتا ہے وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ چاند سے اس کو منسلک کیا ہے۔ تو چاند ہو یا سورج ہو یا ستارے ہو، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہے، یہ انسان کے فائدے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ جب دنیا سجا کے رکھا ہے تو یہ چیزیں سجی ہوئی ہے، اور جب دنیا کو تباہ برباد کرنے کا اللہ ارادہ کرے گا، ان سجی سجائی محفل کو ختم کر دے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، ستاروں کی روشنی چھین لی جائے گی۔ اب ایک بات یاد رکھیے، اس سورہ کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی انسان اپنی آنکھوں سے جہنم، اپنی آنکھوں سے قیامت کا تذکرہ دیکھنا چاہے، دوسری صورتوں میں تو ہے ایک جھلکی بیان کی گئی ہے، گویا اگر کوئی آدمی اپنی آنکھ سے قیامت کی جھلکیاں دیکھنا چاہے تو سورہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت کو پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ تلقین کی، ایسا نقشہ پیش کیا کہ لگتا ہے کہ قیامت قائم ہو رہی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ تو فرمایا جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، اور آگے آ رہا ہے کہ ستارے گرنا پڑنا شروع ہو جائے گا، چونکہ آسمان کا نظام ہی بدل جائے گا، آسمان ہی ختم ہے، تو اس کے نیچے ہی ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، دیگر سیارات تو بہت نیچے ہے، ان سب کے بھی حالات خراب ہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ کا بھی رشتہ زمین سے بڑا مضبوط ہے، بڑا گہرا رشتہ ہے۔ زمین چونکہ پانی پر ہے، پانی نیچے ہے، اوپر زمین ہے۔ اب پانی پہ کشتی دیکھیے، کبھی ادھر ہوتی ہے، کبھی ادھر ہوتی ہے، ڈماڈول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پانی پر زمین کے ہونے کے نتیجے میں زمین بھی ڈماڈول ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ڈماڈول ہونے کو ختم کرنے کے لیے پہاڑ کی کھونٹیاں گاڑ دی، یہ پیلر گاڑ دیا ہے کہ تم صحیح سالم رہو۔ فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ کو چلا دیا جائے گا، مطلب کیا ہے؟ پہاڑ بھی اپنی صلابت و سختی کو کھو دے گا، ریزہ ریزہ، ذرہ ذرہ ہو کر کے ہواؤں میں بکھر جائے گا۔ کہا جس طرح دنیا روئی کو دھنتا ہے، اس کے پراخچے اڑا دیتا ہے، اس کے ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں، کہ اسی انداز سے یہ پہاڑ اڑنا شروع ہو جائے گا، اس کے ذرات اڑ جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ کو چلا دیا جائے گا، یعنی پہاڑ بھی اپنی جگہ پر نہیں رہے گا، اس کی چلنے کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی چلنے کی کیفیت یہ ہے، یہ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جائے گا، بالکل دھواں دھواں کہہ لیے کہ آپ بالکل راکھ کی مانند ہو جائے گا، اور ہوا کے جھونکوں سے اسے اڑا کے پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے قیامت کی ابتدائی مرحلے کا حال، پہاڑ بھی چلا دیا جائے گا۔ جب یہ عالم ہوگا
تو انسان بڑا بےتاب اور پریشان ہوگا. ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، وہ کسی جانب تاک جھانک بھی نہیں کرے گا. اس کے پاس سرمایہ موجود ہے، زمین و جائیداد موجود ہے، گاڑی و باڑی موجود ہے، بیوی بچے موجود ہے، ساری چیزیں وہاں موجود ہیں، لیکن انسان اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگے گا اور سب چیز سے غافل ہو جائے گا. اس کو بیان کرنے کے لیے عرب میں جو چیز بڑی قیمتی تھی اس کا خصوصی تذکرہ کیا. کیا ہے وہ؟ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ. اشار کہتے ہیں وہ اونٹنی جو 10 مہینے کی گابن ہو، حاملہ اونٹنی جس کا 10واں مہینہ پورا ہو گیا، یعنی بچہ جننے والی ہے. عام طور سے مرد کے بچے 7 یا پھر 9 مہینے پیدا ہوتے ہیں. جانوروں کے لیے کہا کہ وہ 10 مہینے پیدا ہوتے، بچے 10 مہینے میں اس کے پیدا ہوتے. اہل عرب کی یہاں 10 مہینے کی گابن اونٹنی، حاملہ اونٹنی بڑی قیمت والی ہوتی تھی. ایک سرمایہ اسے سمجھتے تھے کہ اونٹنی تو ویسے ہی قیمتی ہے، اب تو بچہ دینے والی ہے، اس کی قیمت دوبالا ہو جائے گی. تو فرمایا جب قیامت کا جھٹکا آئے گا تو آدمی تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا. اب اس کو اس طرح سمجھیے، ایک آدمی مرسیڈیز میں چلتا ہے، قیمتی گاڑی میں چلتا ہے، طبیعت اس کی خراب ہوئی، گاڑی کی طرف اس کی نگاہ بھی نہیں آتی، بیوی بچے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. کل آدمی کو بتا دیا آپ کو کینسر ہو گیا ہے، بس آپ جانے ہی والے ہیں. وہ بچ بھی سکتا ہے، لیکن ایسا ڈر قائم ہو جاتا کہ اسے کچھ اچھا نہیں لگتا، کھانا پینا بھی اچھا نہیں لگتا، بیوی بچے اچھے نہیں لگتے، دوست احباب اچھے نہیں لگتے، گاڑی باری اچھے لگتے، تجارت و کاروبار اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ اسے لگتا ہے کہ بس ہمارا ٹائم پورا ہو گیا، ہم جانے والے ہیں. جبکہ ڈاکٹر کے کہنے کے باوجود بھی برس برس آدمی زندہ رہتا ہے. تو 4 مہینے کے مہمان ہے، کھلائیے پلائیے، جو کھاتا کھانے دیے، معلوم پڑے گا 10-20 سال ویسے زندہ رہ گیا. وہ اپنے تخمینہ انداز سے بتاتا ہے. تو یہاں تو آدمی بچنے بچانے کی شکل بھی ہے، لیکن قیامت کا جو معاملہ ہے، جب سور بھونک دیا جائے گا، اب تو قیامت کے آنے کے وقت میں اب دنیا کے خاتمے کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، اب تو آنا ہی ہے. اس وقت میں کیا عالم ہوگا؟ قرآن نے کہا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، کسی کی نگاہ اس کی طرف نہیں جائے گی. اتنا قیمتی سرمایہ اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کی طرف جھانکے گا بھی نہیں، تاکے گا بھی نہیں. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، ہر قسم کے جاندار کو جمع کر دیا جائے گا. اس آیت کے بعد لوگوں نے نفخہ ثانیہ کے بعد کہا ہے، یعنی جب قیامت قائم ہو جائے گی تب ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نفخہ اولا کی بات ہے، جب سور بھونکا جائے گا پہلی بار تو یہ کیفیت ہوگی. کیسے ہوگی؟ جب وحوش، کیڑے مکوڑے، چوپائے جانور، یہ جاندار مخلوقات سب جمع کر دی جائیں گے. مفسرین نے اس کو لکھا اس طرح سے، جب حالات خراب ہوتے ہیں، طوفان اور سیلاب کا زمانہ ہو، تو آپ دیکھیے گا جہاں پہ خشک زمین ہوتی ہے وہاں جانور بھی ہے، وہاں سانپ کیڑا بھی ہے، وہاں انسان بھی ہے، وہاں دوست بھی ہے، وہیں دشمن بھی ہے، سب جمع ہے، سب کو اپنے جان کی پڑی ہوئی ہے. سیلاب آیا، بلوں سے سانپ نکل آیا، کیڑے میں نکل آئے، بچھو نکل آئے، جانور بھی بھاگ کے چلے آئے، سب کو اپنی جان کی پڑی رہتی ہے. تو جہاں دیکھا کہ خلیج ہے، جہاں دیکھا کہ کچھ خالی سی جگہ ہے، سب وہیں جمع ہو جاتے ہیں. انسان بھی وہاں جان بچاتا ہے اور
جانور بھی وہاں جان بچانے کے لیے جمع ہو جاتے. فرمایا اتنے حالات خراب ہوں گے، قیامت کے برپا ہونے کی جو صورتحال ہوگی تو سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے حیوانات ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے. اور چھٹی چیز وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا میں یا سمندر میں آگ لگا دیا جائے گا. پانی میں آگ لگتا ہے دیکھا آپ نے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ الیکٹرکسٹی کہاں سے آتا ہے آپ کو؟ اسی پانی سے تو ملتا ہے. ہائیڈروجن اور نائٹروجن کی جتنے گیس وغیرہ کا معاملہ ہے وہ کہاں سے پیدا کرتے آپ؟ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دریا میں آگ لگا دیا جائے گا، اس کے پانی کو جلا دیا جائے گا، اس میں تنبیہ اور تعجب کی کیا بات ہے؟ دوسرا کہا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب دریا کو بھڑکا دیا جائے گا. بھڑکانے کی دو صورت ہے، ایک تو آگ سے بھڑکایا جائے گا اور دوسرا بھڑکا کر اس کے پانی کو باہر کر دیا جائے گا. اگر یہاں سمجھ میں نہیں آتا ہے تو جس علاقے میں پیٹرول ہے اس میں آگ لگے گی نہیں لگے گی؟ دریا ہی میں تو پیٹرول ہے، کہاں نکالتے کہاں سے آپ؟ تو جو وہاں پانی اس کے ساتھ میں پیٹرول ہے اس میں آگ لگے گی نہیں لگے گی؟ اس زمانے میں قرآن نے کہا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب دریا میں آگ لگا دی جائے گی تو آدمی کو سمجھنے میں دقت آ رہی تھی کہ آگ میں کیسے، جیسے پانی میں کیسے آگ لگائی جائے گی؟ آج بھی آدمی پانی میں آگ لگا دیتا ہے. تو فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب دریا میں آگ لگا دیا جائے گا یا جب دریا کو بھڑکا کے اس کے پانی کو باہر کر دیا جائے گا. کیسے باہر ہوگا پانی؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب قیامت کا نفخ اولا ہوگا، پہلی بار سور پھونکا جائے گا، جتنے مکانات ہیں سب زلزلہ سے دو چار، جتنے پہاڑ ہیں سب ریزہ ریزہ چورا چورا، آسمان کا نظام بدلا ہوا، زمین کی کیفیت بدلی ہوئی، سورج بھی لپیٹ دیا گیا، چاند و ستارے بھی بے نور کر دیے گئے. پھر ظاہر سی بات ہے اس وقت میں انسان بھی بے ہوش ہو گیا، اس کے لاش کہاں رہیں گے؟ تو کیفیت بنائی گئی جب دریا میں بھڑکا دیا جائے، بھڑکاؤ پیدا ہوگا، اس کے پانی باہر نکلیں گے تو جتنے زمین پر ملبے موجود ہیں، جو رابش آپ کا موجود ہے، جو پہاڑ کے اڑنے کے نتیجے میں اس کی ذرات موجود ہیں، تو دریا خالی ہوا، سمندر خالی ہوا، یہ پہاڑ ہے، یہ مکانات، اس کے ملبے ہیں، ان پانیوں کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے اسے پاٹ دیا جائے گا، سب کو ہلکور کر کے بہا کر کے اس گڈھے میں داخل کر دیا جائے گا. فَتَذَرُ قَاعًا صَفْصَفًا، تو روئے زمین پوری ہموار چٹیل میدان بن جائے گی. وہاں کوئی نشیب و فراد نہیں ہے، کوئی ابڑی کبڑی نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں ہے، کوئی نیچا اوپر نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم، سب برابر. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب دریا یا سمندر میں آگ لگا دیا جائے گا یا جب سمندر کے پانی کو بھڑکا کے باہر کر دیا جائے گا. یہ 6 آیتیں مفسرین نے لکھا ہے کہ نفخ اولا سے متعلق ہے. 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکا جائے گا تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، یہ اس کی کیفیت ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکیں گے، بگل بجے گا. جتنے لوگ مر گئے اس نفخ اولا میں مرے یا اس سے پہلے طبی موت مرے، آدم علیہ السلام سے لے کے ایدم اس وقت تک، یعنی قیامت کے قائم ہونے تک جتنے لوگ ہوں گے مر گئے تھے، مٹی میں گئے. جنات بھی کہیں اور ہیں، انسان بھی کہیں اور ہیں، سب کو اٹھایا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب انسانی جانوں کو انسان کے جسم میں ڈال دیا جائے گا. سب مر گئے تھے، سب کو بیدار کیا جائے گا، سب کی جان سب کے جسم میں داخل کر دی جائے گی. دوسرا معنی کیا گیا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ،
جب لوگوں کو مختلف ٹولیوں میں بانٹ دیا جائے گا، کیفیت کیا ہوگی؟ پہلے تو جان ڈالی گئی، سب لوگوں کو قبر سے نکالا گیا، میدان محشر میں آ گئے۔ اب وہاں انسانوں کی ٹولیاں الگ ہیں، یہودیوں کی الگ ٹولی ہے، کرسچنوں کی الگ ٹولی ہے، ملحدوں کی الگ ٹولی ہے، مسلمانوں کا الگ گروپ ہے، پھر مسلمانوں میں جو اچھے ہیں اس کے الگ گروپ ہے، برے ہیں اس کے الگ گروپ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مختلف ٹولیوں میں انسان کو بانٹ دیا جائے گا۔ کیوں؟ فیصلہ ہوگا، نام اعمال ملے گا، جنت و جہنم سے متعلق روزات سب کے سامنے آ جائے گی، فیصلہ انسان کر لے گا جنتی ہے کہ جہنمی ہے۔ تو اس وقت میں جب انسان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، یا انسان کے جسم میں ان کی جانوں کو جوڑ دیا جائے گا اور انسان کو زندہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا، کیا سوال ہوگا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بابو بتاؤ کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا تھا؟ عرب میں قساوت قلبی کا یہ عالم تھا، سخت دلی کا یہ عالم تھا کہ روزی کی کمی کے خوف سے بچہ ہونے والا، پیدا ہونے والا بچہ یا بچی کو مار دیا کرتے، بیٹا ہو یا بیٹی۔ کچھ لوگوں کا یہ معاملہ تھا، لڑکا لڑکی جو بھی پیدا ہو مار دو۔ پیٹ میں مارنے کا حساب تھا نہیں، ان کو سمجھ میں آتا نہیں تھا، تو کہا ٹھیک ہے پیدا ہونے دو۔ پیدا ہونے کے بعد ہی مار دیا گیا۔ مارنے کی کیسے صورت کیا ہوئی؟ نٹی دبا کے نہیں مارا جاتا تھا، گڈھا کھودا جاتا، زندہ ہی بچہ کو دفن کر دیا جاتا، لڑکا ہو یا لڑکی۔ البتہ اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے لڑکا لڑکی میں تمیز کر دیا کہ لڑکے کو زندہ رہنے دیا جائے۔ البتہ لڑکی کا معاملہ یہ ہے، فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَكَظِيمًا يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، کہ قوم سے جب کسی آدمی کو خوشخبری سنائی جاتی بچی کی ولادت کی، لڑکی کے پیدا ہونے کی، تو اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو جاتا ہے۔ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَكَظِيمًا، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور گھٹ گھٹ کے مرنے لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دو صورت رہتی ہے، یا تو ذلت و خواری کو برداشت کرتے ہوئے بچی کو لے لے، یا پھر ہم یدسو فی التراب، یا اسے مٹی میں دفن کر دیں۔ دو صورت تھی، یا تو برداشت کریں بھئی یہ بچی ہے، اس کی پرورش کرو، کھلاؤ پلاؤ، پھر اس کے بعد دوسرے کے گھر بھیج دو۔ اسے لوگ ذلت کا سامان سمجھتے تھے۔ جیسے بچنے کے لیے بہتر یہی کہ اس کو مٹی میں دفن کر دیا جائے۔ تو کچھ لوگوں کا حال یہ تھا کہ لڑکا لڑکی جو بھی پیدا ہو نسل کم کرنا ہے، کھلانے پلانے کی ذمہ داری نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا۔ لوگوں، روزی کی کمی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ہم ہی ان کو بھی روزی دیتے ہیں، اس لیے قتل اولاد مت کرو۔ تو قتل اولاد کی دونوں صورت ہوئی، لڑکا لڑکی دونوں ہو، بھائی پیدا ہوا کھلائیں گے کہاں سے؟ تو اس کے لیے کیا کر دیں؟ پیدا ہی نہیں ہونے دیا، یہ پیدا ہوا فوراً مار دیا۔ موجودہ دور جو سائنسی دور ہے، ترقیاتی دور ہے، ان لوگوں نے کچھ ترقی اس طرح حاصل کر لی کہ اب بچہ کو پیدا ہی نہیں ہونے دینا ہے۔ بطور خاص ابھی نہیں اور کبھی نہیں، یہ نعرہ ہوتا ہے شادی کرو موج مستی کرو، بچہ کیا ضرورت ہے؟ شروع میں بولتے ہیں ابھی نہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ محروم کر دیتا ہے تو اسی کے زبان سے نکلتا ہے اب کبھی نہیں، ارے تم کو ملے گا بھی نہیں۔
کبھی بولتا ہے کہ 2 بچے کی ہستی سے کٹے زندگی مستی سے. دیواروں پر نوشتہ ہوتا ہے کہ 2 بچے کی ہستی ہے, زندگی مستی سے گزر رہی ہے. اگر 1-2 حادثہ میں چلا گیا تو ہاتھ ملتے رہ جائیے. اس طرح بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو انسان سوچتا کیا ہے, خاندانی منصوبہ بندی کی جائے, فیملی پلاننگ کی جائے, روکنے روکانے کی تدبیریں کی جائے. وقتی طور سے ڈاکٹری اصول کے مطابق اگر آپ کی اہلیہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی, کمزور ہونے کی بنیاد پر, بیمار کی بنیاد پر, اب ملنے میں احتیاط کیجئے. لیکن دروازہ ہی بند کر دیا, آپریشن کروا دیجئے, نسبندی کرا لیجئے. تو یہ اللہ کی تخلیق میں تغیر پیدا کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع کیا. تو یہ صورتحال ہے. دوسری صورت, حمل ٹھہر گیا ناجائز تعلقات کی بنیاد پر یا جائز تعلقات کی بنیاد پر. تو انسان سوچتا ہے کہ چلو مختلف معنی حمل گولیاں ہم نے استعمال کر لی, منی کے قطرات رحم مادر میں نہ جانے پائے, کنڈم وغیرہ کا استعمال کر لیا. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہے تو وہ پھٹ سکتا ہے, آپ کے قطرات رحم مادر میں جمع ہو سکتے ہیں. اور ہوتا ہے, انسان چاہتا ہے تو بچہ نہیں ملتا ہے, اور نہیں چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے کے دکھا دیتا ہے. کتنا روکو گے, یہ کیفیت بھی تمہارے ساتھ ہوگی. اب حمل ٹھہر گیا, پتا چلا چلو اس کی صفائی کروا دیتے ہیں. کیوں؟ ابھی ہم کو لینا نہیں ہے, لوگ کیا کہیں گے. ارے لوگ کیا کہیں گے, شادی تو کرتے آپ اسی لیے وابتغوا ما كتب اللہ لکم, کہ اللہ نے جو تمہارے لکھ دیا اولاد اسے تلاش کرو. شہوت رانے کے لیے شادی نہیں ہے, بلکہ اولاد پیدا کرنے کے لیے شادی ہے. فرمایا زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچہ دینے والی عورتوں سے شادی کرو. فإنی مکاثر بکم الامم, میں قیامت کے دن تمہاری کثرت تعداد پر دوسری امتوں پر میں فخر کروں گا. جو انسان بچے کی ولادت کو روکتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کے سامان کو روکنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں. بہرحال عمل ٹھہر گیا. اب لوگوں کی خود بدی لگی رہتی ہے, دیکھا جائے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. اگرچہ قانونی طور سے منع ہے, لیکن سب معاملہ ہوتا ہے, وہ کاغذ میں منع ہے. آپ کو دکھا دیا گیا بچی ہے, ڈاکٹر صاحب کسی طرح اس کو ختم کر دیجیے. بچہ تو گوارا بھی کر سکتے ہیں, بچی تو گوارا نہیں کر سکتے. لے دے کے مسئلہ حل کرو. کیوں؟ جب اللہ دے رہا ہے تو آپ اس کی ناقدری کرتے ہیں, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ محروم کر دیتا ہے تو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. ایک صورت وہی کہ بچی پیدا ہوئی, یعنی بچی پیٹ میں ہے, گرا دو, بچہ ہے چھوڑ دو. معلوم پڑا کہ بچہ بھی ناقصی پیدا ہوا, اور پیدا ہوتے ہی ایب نارمل پیدا ہوا, تو بچی سے تو محروم تھے ہی, اور بچہ سے محروم ہو گیا. تو آج کے سائنسی دور میں, ترقی یافتہ دور میں, بچی کو زندہ دفن کیے جانے سے متعلق یہ طریقہ کار ہے کہ وہاں تو بچہ پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے, یا پیدا ہونے سے پہلے دفن کر دیتے. اور دفن کرنے کی ایک ناجائز شکل وہ بھی ہے جس میں نوجوان طبقہ لڑکا لڑکی ملبس ہے. اللہ اسے فتنے سے, اسے عذاب سے بچائے. شادی نہیں کرتے ہیں لیکن اورل سیکس کرتے ہیں, اپنے جسم کے اندر کے مادہ منویہ کو یوں ہی تباہ و برباد کرتے ہیں. اور جب شادی ہوتی ہے تو اس کے جسم میں تو یہ مادہ ہوتا ہی نہیں ہے. اب مستقل کوشش ہو رہی ہے, بچے کی چاہت بھی ہو رہی, ملتا ہی نہیں. کیوں؟ ازل کو بعض روایت میں ذالک وعد الخفی کہا گیا کہ آدمی بیوی سے ملے اور اپنے پانی کو باہر پھینک دے. بعض حالت میں اسے جائز قرار دیا گیا, لیکن نارملی یہ جائز نہیں ہے.
اس کو کہا گیا ذالک وعد الخفی، یہ پوشیدہ طور سے بچی کو یا بچے کو زندہ دفن کر دینا ہے۔ تو اگر کوئی انسان خواہ مخواہ کنڈم وغیرہ کا استعمال کرتا ہے، مانے حمل گولیوں کا استعمال کرتا ہے، یا شادی سے پہلے اس قسم کی حالات پیدا کرتا ہے، مستزنی کرتا ہے اور اپنے اس مادہ کو باہر نکال کے یوں ہی برباد کر دیتا ہے، وہ در حقیقت ہونے والے بچے کو زندہ دفن کر دیتا ہے۔ یہ مسلم کے یہاں بھی ہے اور غیر مسلم کے یہاں بھی۔ علاوہ بھی ایک ناجائز شکل وہ بھی ہے کہ انسان لڑکا لڑکی بھی شادی بیاہ سے پہلے ہی دونوں باہم ملتے جلتے رہتے ہیں، اور ملنے کی وہی شکل ہوتی ہے کہ حمل ٹھہر نہ جائے، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا لیکن سماج کا ڈر رہتا ہے، اگر ملا کسی قسم کی بے احتیاطی ہوئی اور حمل ٹھہر گیا تو کہیں کا نہیں رہیں گے، تو اس ڈر سے مانے حمل گولی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر اس کے باوجود بھی حمل ٹھہر جائے تو ڈاکٹروں کو موٹی رقم دے کر کسی طریقے سے اس کی صفائی ستھرائی کا بندوبست کرایا جاتا ہے۔ یہ سب ہے وعدے خفی، پوشیدہ طور سے بچوں کو زندہ دفن کر دینا۔ تو جو بھی شکل ہو، قرآن نے کیا کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا تم کس جرم میں قتل کیے گئے۔ ظاہر سی بات ہے تو بچی کے پاس کوئی تو جرم نہیں ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ بھائی لڑکا لڑکی نے ناجائز تعلقات قائم کیے، بچہ ٹھہر گیا، اس میں بچے کا کیا قصور ہے؟ آپ نے گرا دیا، آپ نے پیٹھی میں مار دیا، تو آپ نے تو ایک بچہ پیدا ہونے والے بچے کو آپ نے قتل کر دیا، اس میں بچے کا تو کوئی قصور نہیں تھا، آپ کا قصور تھا۔ یا پیدا ہونے کے بعد آپ نے ہڈی دبا دیا، کہتے نمک چٹا کے مار دیا، بہت مشہور ہے، یا کسی طریقے سے آپ نے مار دیا، یا ایسا بھی دیکھا گیا یہ بے رحمی کے دور میں کہ بچیاں اگر پیدا ہوتی ہے تو کبھی ماں بھی بچی چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے، اور کبھی بچی کے والد اور گارجین کہتے ہیں بچی لے کے گھر میں آؤ تو خیر نہیں ہے۔ یہ کیس ہمارے پاس پہنچا، پھر نرس سے رابطہ ہوتا ہے ان لوگوں کا، بچے بدلے جاتے ہیں، یا پھر کوئی اور شکل پیدا ہوتی ہے۔ کیا کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا تھا بابو، تو کیا بتائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے قتل کرنے والے مجرم کھڑے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا نہیں، بچیوں سے پوچھا جائے گا، بچیوں ہم کو کیا پتا ہمیں قتل کیوں کیا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو وہ ثابت ہے، اس کا جرم ثابت ہے، باضابطہ اس کا کیمرہ تیار ہے، اس کے لکھا ہوا نوشتہ موجود ہے، اس نے فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں حرکتیں کی تھی، تو پکڑ ہو جائے گی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نام اعمال کو بکھیر دیا جائے گا، مراد انسان نے دنیا میں زندگی بھر کا جو عمل کیا ہے، زندگی بھر کے عملی ریکارڈ تیار کرایا اللہ نے فرشتوں سے، وہ نام اعمال کی شکل میں، کتابی شکل میں موجودہ دور میں کہہ لیے کہ رزلٹ کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہوگا۔ کیا فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے یعنی نام اعمال پھیلا دیے جائیں گے، تقسیم کر دی جائیں گے، لوگوں کو دے دیا جائے گا، اچھے اعمال والوں کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ سامنے سے ان کا رزلٹ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جن کے اعمال برے ہوں گے بڑی ذلت و خواری کے ساتھ پیچھے سے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اب قیامت کا دن ہے، یہ نفخہ ثانیہ کی شروعات ہے، اس میں کہا گیا کہاں سے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ سے 6 آیتیں نفخہ اولا سے متعلق ہیں اور 6 آیتیں نفخہ ثانیہ سے متعلق، پہلے سور سے متعلق 6 آیت اور دوسرے سور سے متعلق 6 آیت، اس میں یہ بھی ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے یعنی نام اعمال تقسیم کر دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، آسمان کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ دیکھ لیجیے آپ، آدمی شامیانہ سجاتا ہے، فنکشن ہوتا ہے
सामियाना सजाया, बड़ा खुशनुमा मंजर रखता है। प्रोग्राम खत्म, उसे खोला जाता है तो देखिए पहले बांस लगाते हैं, उस पर बेहतरीन कपड़ा लगाते हैं, फिर नीचे सजावट करते हैं, कुमकुमे और बत्ती और बिजली सजाते हैं। फिर जब उसका खात्मा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें उतार ली जाती, कपड़े उतर जाते हैं, अब बांस का ठाट पड़ा हुआ है। उसी कुरान ने कहा ये आसमान में जो तारे हैं, सितारे हैं, सूरज है, चांद है, ये सब छीन लिया जाएगा और आसमान के मसले में आसमान का मामला ये होगा कि उनकी खाल खींच ली जाएगी, यानी उसे बेनकाब कर दिया जाएगा। जो सजावट की जितनी चीजें हैं सब उतार ली जाएगी। जो उतारा जाएगा, छत है घिरा हुआ, अब इतना ही देखते हैं, जब छत खुल जाएगा ऊपर तक देखेंगे। जमीन वालों से कहा जाएगा अब उस ऊपर की तरफ देखो, क्या देखो कि आसमान की खाल खींच दी गई है, आसमान को बेनकाब कर दिया गया है, आसमान के ऊपर फरिश्तों की कितनी झुरमुट है और ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का अर्श मुअल्ला है। फिर अल्लाह के फरिश्ते दुनिया में उतर रहे हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला उन फरिश्तों के साथ नुज़ूल फरमा रहा होता है, वनुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला। उस कैफियत को देखो, क्या फरमाया, वइदस समाउ कुशितत, जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी, यानी आसमान को बेनकाब कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। फिर उसके बाद वइदल जहीम सुइरत, और जब जहन्नम को भड़का दिया जाएगा, जहन्नम तो तैयार है, शोलाजन है, मुस्तकिल उसकी आग भड़क रही है, लेकिन जब देखेगा ये हमारा खुराक मौजूद है तो जहन्नम भी दांत पिजाना शुरू करेगा, चीखना चिल्लाना शुरू करेगा कि जल्दी लाओ हमारे खुराक को। उसकी कैफियत को बयान किया कुरान ने कि जब जहन्नम को भड़का दिया जाएगा, तकाद तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि जहन्नम गुस्सा से फट जाए। ऐसा लगता है कि जहन्नम देख रहा है कि हमारा खुराक यहां मौजूद है, अभी नहीं आ रहा है, फौरन उसकी दर चढ़े यानी धर पकड़ने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा लगता है, कुरान नक्शा कीजा, इस तरह मालूम होता है कि जहन्नम इंतजार में है। क्योंकि कुरान की आयत भी आप आगे पढ़ेंगे, तत्तली अलल अफइदा, ये जहन्नम की आग जो है इंसान के दिल को झांक रही है, जिसमें ही नहीं, किस इरादे से, किस जज्बे से, किस नीयत से आपने कौन सा काम किया है, जहन्नम के अंदर वो ताकत और सलाह दी जाएगी, वो उसको झांकेगा और उसी अंदाज से दिल को तकलीफ पहुंचाएगा। जो दिल का दर्द होता है, दिल के दर्द वाले से पूछिए। इधर उधर का दर्द इंसान बर्दाश्त कर लेता है, दिल का दर्द बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कहा वइदल जहीम सुइरत, और जब जहन्नम को भड़का दिया जाएगा, अब जहन्नम भड़क के जोश गैज़ और गज़ब में तलाश रही है या तलाश रहा है, देख रहा है कि हमारा खुराक किधर है, करीब है कि जहन्नम फट जाए, गुस्से से खिला दिया जाएगा। सूरह क़ाफ में से पहले पढ़ चुके हैं, जब अल्लाह कहेगा यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, जब अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से बोलेगा पेट भरा, तो जहन्नम क्या कहेगा, हल मिन मज़ीद, कुछ है तो ले आइए। शादी ब्याह में आदमी खाने के लिए आता है, और कुछ चाहिए, लाए जर्दा वगैरह भी ले आइए, आइसक्रीम और मिठाई ले आइए। वही सूरत हाल है, जब जहन्नम को खिला पिला दिया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा और भी कुछ चाहिए, तुम्हारा पेट भरा कि नहीं भरा। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के भरने का भी वादा किया, जहन्नम के भरने का भी वादा किया, तो जहन्नम कहेगा भी मेरा पेट भरा नहीं है, हल मिन मज़ीद, कुछ है तो ले आइए। अल्लाह तबारक व तआला एक मखलूक पैदा करेगा, फिर उसमें डाल देगा, फिर भी सवाल होगा पेट भरा वाला नहीं, तो अल्लाह अपना पाँव डाल देगा। मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह पाँव डालेगा, जहन्नम बोले खत खत, बस बता अल्लाह हमें ये दिन नहीं देखना है, तेरे पाँव हमें जलाने के नहीं है, अल्लाह तेरी पनाह, बस हमें हमको भूखने लगी। ये सूरत हाल है। तो कहा वइदल जहीम सुइरत, और जब जहन्नम को भड़का दिया जाएगा, वइदल जन्नत उज़लिफत, और जब जन्नत को करीब कर दिया जाएगा। मैदान महशर में लोग जमा है, हिसाब किताब का सिलसिला शुरू हो गया, इंसान को नाम अमाल मिल गया, जमीन पर ठहरा हुआ इंसान आसमान का नजारा कर रहा, ऊपर के हालात को देख रहा है क्योंकि बेनकाब हो चुका है। फिर उसके बाद
بغل میں جہنم بھی جوش مار رہی ہے اور ایک طرف جنت بھی انتظار میں کھڑی ہے. تو کہا دائیں طرف تم جنت میں چلے جاؤ یا بائیں طرف تم جہنم میں جاؤ, سب نزدیک ہے. جہنم کا عالم یہ ہے کہ جہنم انتظار میں ہے کہ فوراً ختم کر جائیں گے, اور جنت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنتی انسان کے لیے جنت کو قریب کر دیا گیا. یعنی ابھی حساب کتاب کا مسئلہ حل ہوا نہیں کہ آدمی اس میں جائے گا, آرام سکون کی زندگی گزارے. کیا فرمایا؟ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, اور جب جنت کو قریب کر دیا ہے. جی یومئذ بجہنم, قرآن کہتے ہیں اس میں آئے گا کہ اس دن جہنم کو لایا جائے گا. حدیثوں میں ہے کہ جہنم کو لگام دے کر کے پکڑ رسید کر کے اسے لایا جائے گا, اور جنت ویسے قریب کر دی جائے گی. جہنم پہ لگام دینے کی وجہ یہ ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ جہنم غصے سے بفر جائے اور عوام الناس پہ حملہ کر دے. تکاد تمیز من الغیظ, قریب ہے کہ غصہ سے بھر جائے, اسے لگام سے باندھ کے لایا جائے گا. تم بھی حد میں رہو, کنٹرول میں رہو. اور جنت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی جنت کو قریب کر دے گا. جنت بھی قریب ہے اور جہنم بھی قریب ہے. پھر کیا ہوگا؟ علمت نفس ما احضرت, ہر انسان جان لے گا اس نے کون سا اعمال پیش کیا ہے. جنت میں جانے والے اعمال اس کے پاس ہیں یا جہنم میں جانے والے اعمال اس کے پاس ہیں. انسان کو جب نام اعمال ملے گا تو دیکھ لے گا, وہ جان جائے گا کہ دنیا میں ہم جنت و جہنم کو یوں ہی سمجھتے تھے, لیکن نہیں, یہاں جنت بھی اور جہنم بھی. اچھا عمل کیا تو جنت ملنا ہی ملنا ہے, برا عمل کیا تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے. تو انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا اور اس کی حقیقت کو جان لے گا, اس کے نتیجے میں جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے. یہاں تک قیامت کا تذکرہ کیا گیا. قیامت کے نفخ اولا کا تذکرہ شروعاتی 6 آیتوں میں, اور قیامت کے نفخ ثانیہ کا تذکرہ اس کے بعد کی 6 آیتوں میں. قیامت بالکل قریب ہے. انا والساعۃ کہاتین, اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہوں جس طرح ان دونوں انگلیوں میں کوئی دوری نہیں ہے, میرے اور قیامت میں دوری نہیں ہے. جس طرح یہ دونوں انگلی قریب قریب ہے, اس طرح میں اور قیامت بالکل قریب قریب. اور ایک مسئلہ یہ بتایا گیا کہ جس طرح دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے, بالکل قریب ہے, اسی انداز سے میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی نبی نہیں, نیا نبی آنے والا نہیں ہے. یہ کوئی تیسری انگلی بیچ میں نہیں ہے. نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, اب میں آگے حجت بن کر آ گیا ہوں. اب میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ بھی قیامت کی نشانی بن کر آئیں گے. بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول. تو قیامت بالکل قریب ہے, لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دنیا میں اس طرح مگن ہے جیسے لگتا کہ قیامت آنا ہی نہیں. اس لیے قرآن نے ہمیں یاد دلایا کہ قیامت کو مد نظر رکھیے اور اپنے عقیدہ و اعمال کی درستگی کا خاص خیال کیجیے. اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور جملہ مسلمانوں کو بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں صحیح عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.